وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. بڑی محبت نال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد منذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین و سامعین عظیم محتشم، معززین علاقہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان، تمام عاشقان رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے میں آج استاد العلماء، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی احمد سعید طفیل صاحب زید شرفہ آپ کی دعوت پہ ذکر امام علی مقام سننے واسطے حاضر ہوئے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم پڑھی میری حاضری کو قبول فرمائے اور ساری خوش نصیبی ہے اج دی محفل کی صدارت واجب القدر صاحب صدر پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم زادہ حضرت میاں محمد آصف محمدی سیفی صاحب حفظہ اللہ. آپ فرما رہے ہیں آپ کوئی عام ہستی نہیں، آپ میرے پیر و مرشد پیر طریقت راہبر شریعت قدوۃ السالکین برہان الواصلین شیخ العلماء والمشائخ غوث جہاں قطب دوراں جنید زمان فرید دہر حضرت میاں محمد حنفی سیفی مبارک زید شرفہ آپ دے لخت جگر نور نظر نے آپ صدارت فرما رہے ہیں اور ساری یہ خوش نصیبی ہے کہ انہوں کی موجودگی کے اندر اللہ رب العزت نے سانو چند گھڑیاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں کوشش کروں گا اپنے موضوع پہ ہی رہا، ادھر ادھر کی گفتگو نہ ہوئے. آج چونکہ 10ویں محرم الحرام کی رات ہے، یہ جی 9-10 کی درمیانی رات ہے نا، امام علی مقام نے یہ رات کربلا کے اندر گزاری اور جو ہی آپ کربلا کے اندر تشریف لے آئے جتھے رات ہوتی سی آپ کے خادمین اگے جا کے اس جگہ پہ خیمے لگا دیتے سن اور بعد کے اندر سب تو پہلے مستورات کا خیمہ لگتا سی، پھر امام علی مقام دا، پھر باقی غلام خدام انہوں کے خیمے لگتے سن. ایک جگہ پہ جدو خیمے لگے جس جگہ پہ قلعہ کڈیا جاتا ہے نا زمین جو تازہ خون نکلتا ہے اور جب مستورات کو لیا کے بٹھایا تو حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ نے ایک پیغام بھیجا. جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے نا، کیا بھائی جان میرے نا اس جگہ تو نا خوف آ رہے اسی کسی اور جگہ سے رات رہ لیجیے جا. اب نے فرمایا میں پتہ کر لوں یہ زمین کے لیے. ایک بندہ گزر رہا اسی نے بلایا، پوچھا بھی یہ زمین کا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا یقال لہ ارض الطف. حضور
اس تھان کا نام کربلا ہے۔ آپ خیمے کے اندر آ گئے، آپ نے فرمایا بہن سچ فرمایا سی نانا جان نے کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان کے اندر ظلمن شہید کر دیا جائے گا۔ فرمایا اے او تھان جتوں اساں 1 انچ بھی اگے پیچھے نہیں جانا۔ ٹھہر گئے۔ اور بن یزید ایک لشکر کا جڑا ہے وہ جرنیل سی، 1000 بندے نال آ کے انہوں نے گھیرا پا لیا۔ تو جدوں گھیرا پایا نا تو امام علی مقام نال آ گیا گفتگو کرن واسطے، مذاکرات کرن واسطے۔ گفتگو ہوندی تھی، گفتگو لمبی ہوئی، نماز کا ٹائم ہویا نا جدوں تو امام علی مقام نے خادم نے فرمایا اذان پڑھ۔ جدوں خادم نے اذان پڑھی نا تو امام علی مقام نے فرمایا بھی اگر تو چاہے کہ جا کے علیحدہ نماز پڑھ لے، اگر ساڈے نال نماز پڑھے تو اسی تینوں منع نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نہیں حضور تواڈے ورگا ہور امام کیڑا ہے جہدے پیچھے میں جا کے نماز پڑھاں؟ تواڈے ورگا ہور امام کیڑا ہے، نماز میں تواڈے ہی پیچھے پڑھاں گا، پر حضور میری مجبوری ہے، میں نوکری یزید دی کردا، تنخواہ یزید کو دینا، نماز تواڈے پیچھے ہی پڑھاں گا۔ نماز پڑھی، امام علی مقام نے نماز پڑھائی، انہیں ہور بن یزید نے بھی مگر نماز پڑھی۔ اچھا جدو نماز ہو گئی نا تو امام علی مقام نے وہ یزید کا 1000 کا لشکر سی نا انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا لبے لباب یہ ہے کہ میں اس یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتا جڑا اللہ دے حرام کیتے ہوئے نو حلال کرے، اللہ دے حلال کیتے ہوئے نو حرام کرے۔ میں اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا جڑا لوگوں دا مال ناجائز لٹ رہا ہوئے، مخلوق تے ظلم کر رہا ہوئے، میں اس ظالم کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام نے انہوں نے کہا کہ اسی بالکل تانوں اتھوں جان نہیں دینا جنی دیر تک ابن زیاد نہ آ جائے یا وہ پیغام نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا اسی جان واسطے آئے بھی نہیں ہیں۔ جان واسطے جدو ابن زیاد آیا پانی بند کر دیتا گیا، ظلم کی انتہا شروع ہو گئی، پھر بھی وہ قاصد بھیجتے رہے کہ جناب اسی تواڈے نال مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اسی جناب تسی یزید کے ہاتھ بیعت کر لو۔ آپ نے فرمایا نا نا، جڑا فاسق و فاجر ہوئے، جڑا شرابی ہوئے، وہ دے ہاتھ بیعت ہو سکتی نہیں، بیعت ہو سکتی نہیں۔ امام علی مقام نے تو کسی جگہ پہ نہیں فرمایا بھی حالات ٹھیک نہیں، چلو فی الحال حالات نال سمجھوتا کر لینے ہیں، جدو حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر اسی اپنی آواز بلند کر لیں گے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے نال تے چند لوگ ہیں کی بنے گا، نہ نہ، امام علی مقام نے جو موقف لے کے آئے اس موقف تے ڈٹے رہے۔ یزیدیاں کی کوشش سی یہ سر جھکایا جائے، کی کیتا جائے؟ سر جھکایا جائے، یہ سارے۔ اچھا جدوں اے 9ویں 10ویں کی رات آئی، امام علی مقام آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلوا کے فرمایا بھئی لوگو اے نا میرے خون دے پیاسے ہیں، تواڈے نال تے انہاں دا کوئی جھگڑا نہیں، تسی اس طرح کرو جہے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ آپ نے دیکھا کوئی نہیں اٹھا تو آپ نے سوچا شاید یہ شرم دے مارے نہ جا رہے ہوں، آپ نے چراغ بجھا دیتا۔ پھر میں خادم کا چراغ بجھا دیتا، چراغ بجھا دیتا۔ کچھ دیر تو بعد جب چراغ جلایا نا، دیکھا ایک بھی بندہ اٹھ کے جانا تھا کہ اپنی جگہ تو ایک ذرا بھی ادھر ادھر بھی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا بھی تواڈے تو کوئی گیا نہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور جی آج چلے جائیے کہ کل سید الانبیاء کے سامنے کس منہ نہ جاؤں گے۔ کہ جدو حضور نے پوچھا کہ میرا نواسا میرے دین کی سربلندی واسطے اپنا خاندان لے کے میدان کربلا تے اس میدان کارزار کے اندر موجود سی، آلے دوارے ننگیاں تلواروں والے ظالم اور جابر موجود سن، تو کون کا نام کھلوتا سی، آواز تو کیا بتانے لگے گی یہ اسی ٹر جائیے کہ کل اس دن سید الانبیاء کے سامنے کس منہ نہ جاؤں۔ اور ساڑھے واسطے لمحہ فکریہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا آواز تے لگے گی
بھئی جنہوں نے ختم نبوت تبدیلی کی تھی وہ کھڑے ہو جاؤ، آواز لگے گی۔ جنہ قادیانیوں نے پہن پائی کیا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، آواز بھی لگے گی کہ جنہ عارسیہ ملعونہ نو رہا کیتا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، اے بھی آواز لگے گی کہ جنہ نے ناموس رسالت دے پہرے داراں تے گولیاں چلائیاں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک آواز لگے گی کہ جڑے حضور دی عزت و ناموس تے قربان ہوندے رہے تے جڑے انہاں دے نال کھلوتے رہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یا تے خاموشی نال بیٹھو یا نعرہ اینج لاؤ کہ بولو تسی ایتھے تے آواز گنبد خضرا تک جائے۔ توجہ بھائی، یہ ان فیصلہ قوم نے کرنا ہے اور پوچھا تو جائے گا نا کہ جنہاں جناب ختم نبوت دے قانون میں تبدیلی کی تھی، جنہاں کرکٹ واسطے مسجدوں نو تالے لائے، جنہاں علماء مشائخ سادات دے فور شیڈول لائے، جنہاں یا رسول اللہ کہن دے بدلے علماء دے منہ تے جتیاں ماریاں، کیا ایس منہ نال یا رسول اللہ کہندے رہے ہو؟ تے لکھاں سلام انہاں علماء نو، انہاں کیا کہندے ہی نہیں رہے اور لاکھ ظلم کرو آج بھی کہہ رہے ہاں اور ڈنڈے بھی چور سے کہہ رہے ہاں لبیک۔ جو بھائی آواز تو قیامت دل بادشاہ لگنی ہے نا، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ یار یہ پوچھا گیا ختم نبوت دے ڈاکو مسجداں نو بند کرنے والے، نردیاں نو بہن پائی کہنے والے کون کون انہاں نو ووٹ دیندا رہا ہے؟ ناموس رسالت دے پہرے داراں تے فرانس نو خوش کرنے واسطے جنہاں گولیاں چلائیاں، کون کون بعد چناں نال کھلوتا رہا اور کون کون جناب حضور دے دین نو تخت تے لیان واسطے اپنی محنت اور کوشش کرتا رہا۔ اور دسو تسی ناموس رسالت والے دے نال سو یا جناب وہ قادیانیاں دے بہن بھائی جڑے نے انہاں نال سو یا ناموس رسالت تے گولیاں چلانے والے دے نال سو؟ جواب تو قیامت والے دن دینا پڑے گا اور جب پیر گئے تو انہوں مبارک ہوئے، انہوں انشاءاللہ اسی کھڑے ہوں گے قبلہ امیر المجاہدین دے نال۔ دیکھو نواسہ رسول ہوئے، خون رسول ہوئے، خون رسول کوئی عام شے نہیں۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے نا پچھنے لگوائے، پچھنے لگوا کے نا جو خون مبارک نکلیا نا عبداللہ بن زبیر نو عطا فرمایا، پھر میں دفن کر رہا ہوں۔ وہ خون مبارک لے کے گئے تے دیوار کے پیچھے جا کے نا منہ رکھے تو خون مبارک پی گئے۔ جو پی لیا نا ان صحابہ تے بیٹھے سن مسجد حضور دے سامنے، یہ عمل ہویا دیوار دے پرے۔ جدوں عبداللہ بن زبیر واپس آئے نا تو صحابہ نے پوچھا تو خون مبارک پی گئے؟ صحابہ نے کہنے دسیا، صحابہ نے قیامت تک آنے والی دنیا نے دس دیتا کہ جنہاں دی نگاہ چہرے مصطفیٰ نو تک لے دیوار ہونا واسطے پردہ نہیں بنتی اور چہرے مصطفیٰ نو تکنے والے واسطے دیوار پردہ نہیں بنتی تو نگاہ مصطفیٰ عالم کی ہوئے گا۔ یہ تو شان ہے خدمت کاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے ہے ہر کوئی فدا دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نے پوچھا میں تو خون مبارک پی رہے؟ جی یا رسول اللہ پی رہے ہیں۔
میں کیسا سی عرض کی سونے اطیب من المسک اعلی من الاصل، سونے کستوری تو خوشبودار تے شہد تو میٹھا۔ سرکار نے پتہ کی ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں سن لو یہ جنتی ہو گیا۔ یہ ہو گیا کیوں؟ یہ جسم میں خون رسول چلا گیا۔ ہن علماء فرماندے نے کہ جے جسم میں خون رسول دا ایک قطرہ چلا جائے، اللہ اس ایک قطرے نو بچان واسطے پورے جسم نو جنتی کر دے، پورے جسم نو جنتی کر دے۔ تے یار جڑے حسین سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک بڑی خون رسول تو اور سید الانبیاء دے کندھیاں تے کھیلدے رہے، انہاں دے مقابلے وچ بھی لوگ جا کے یزید پلید نال کھلو گئے۔ ہاں جی، پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، لیکن نصیب اپنا اپنا ہے۔ یہ تو محشر کے میدان میں پتہ چلے گا نا۔ آج بھی جڑے یزیدی ہیں نا، یزید بھی جڑے ایک تے امیر المومنین کہتے ہیں، اینا ضرور کہتے ہیں کہ حق پر تو حسین ہی تھا۔ اے کیوں نہیں مندے نے حق پہ مولا حسین ہی سن۔ تو باہر آپ نے فرمایا بھی چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیتے گئے۔ بعد ہی دیکھا کچھ بابا دیر تو بعد جو چراغ جلایا کوئی بھی نہ گیا، سارے موجود ہیں۔ نہیں گیا کیوں نہیں؟ سونے دے چلے جائیے تو معاشر والے دن سونے مصطفیٰ دے سامنے کس منہ نال جاواں؟ میں اچھا آپ نے سب واسطے دعا فرمائی، فرمایا سارے آرام کر لو، صبح جڑا ہے حق و باطل دا معرکہ ہوئے گا۔ اور آپ نے امام علی اکبر غازی عباس لمدار انہوں نے فرمایا کہ جاؤ میدان کارزار کا چکر لگا کے آؤ۔ ایک گئے میدان کارزار کا چکر لگایا، جب واپس آئے نا تو امام علی مقام نے پوچھا کی منظر دیکھا؟ عرض کی تھی بابا اسی دیکھا ایک پردہ نشین عورت ہے اور میدان کربلا انہوں اپنے ہاتھوں نال صاف کر دی، روڈ کٹھی کر دی۔ میں جانتے ہوں کون ہے؟ نہیں بابا اصل دیکھا پردہ نشین عورت بیٹھی، اسی تھوڑا جہا نا سائڈ بڑھا کے لنگ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ میری ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سن کہ کل میرا لخت جگر شہید ہو کے زمین تے جلوہ گر ہوئے گا، کدھر کوئی روڑ نہیں جسم میں تکلیف نہ دے۔ اور آپ نے انہوں نے شہزادیاں نے فرمایا کہ جاؤ آرام کرو، صبح میدان کارزار دے اندر جانا ہے۔ شہزادے بھی آرام کرنے واسطے چلے گئے، آپ تلاوت قرآن فرما رہے سن۔ تلاوت کردیا نا نیند آ گئی، جب اکھ لگی نا تو دیکھا خواب دے اندر آمنہ دے لال دی جلوہ گری ہوئی۔ حضور نے امام علی مقام دا سر اقدس اپنی گود وچ رکھیا، کچھ سینے تے لکھیا، نال دعا منگی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمائیں کہ صبر دا اجر بھی عطا فرمائیں۔ اور نال فرمایا کہ بیٹے حسین جڑے تیرے مقابلے تیر لے کے، تلوارہ لے کے، نیزے لے کے، بھالے لے کے آئے ہوئے نے، اسی سارے کو جان رہے ہاں۔ اب جدو اکھ کھلی اذان کا ٹائم سی، آپ نے خاتم نے کیا اذان پر اذان ہوئی، فجر دی نماز ہوئی، یزیدی لشکر کے اندر پھر نکارے بجے، گویا جنگ کا اعلان سی۔ آپ کے ساتھی ایک ایک دو دو کر کے جاندے رہے، شہید ہوندے رہے۔ سب تو آخر تے کربلا دا دولہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا جان واسطے تیار ہوئے۔ اور جدوں آپ تیار ہوئے اندروں عورتوں کے شور کی آواز آئی، پوچھا کی گل ہے؟ کیا گیا کہ اے ننھا علی اصغر ہے، 3 دن دا پیاسا ہے، ہن تیرے کو رویا بھی نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں حجت قائم کر دینا۔ آپ نے وہ ننھے بچے نے اٹھایا، فرمایا میرے نال تہاڈی لڑائی ہوئے گی۔ اس بچے نال تے لڑائی نہیں، چلو ایک گھٹ پانی دے 2 قطرے دے منہ چ خود ٹپکا دیو۔ ایک بدبخت سی حرملہ بن کاہل، انہیں کمان تیر پا کے جدوں چلایا بچے دے آپ کے حلق کے تیر لگیا، اس نے ہلکا جہا اچھالا لیا، روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے تیر کھچیا، خون مبارک لے کے میں آسمان وال کیتا، عرض کی مولا ایک علی اصغر ہے، اگر سینکڑے بھی ہوندے تو ایک ایک کر کے تیرے دین واسطے قربان کر دینا۔
اج یار جدو دین دا ویلا آئے میں تے تو اپنے پتر چھپا رہے ہو یہ اپنے بھائی چھپا رہے ہو یہ کل جدو محشر دا میدان ہوئے گا تاجدار کائنات کے سامنے کس نمون آ جاؤں گے کی کہیں گے حضور کے سامنے یہ سرکار نے پوچھ لیا تیرا پتر علی اکبر نالو سونا سی تیرا پتر علی اصغر نالو سونا سی تیرا پتر امام علی مقام نالو سونا سی زیادہ شان والا سی کوئی ہوئے گا جواب اور یہ یار منہ چھپا کے کہنا ہے سونے غلطی ہوگی ایسی بھی تو آنے ہی ہیں تو پھر آج موقع ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرغا پھر جدوں بھی کوئی جنگ واسطے شہزادہ جاندہ تے امام علی مقام خود تیار کرا کے تے خود گھوڑے تے سوار کرا اور جدوں باری آئی نا کربلا دے دولے دی جدوں باری آئی سیدہ فاطمہ دے لختے جگر دی مولا علی دے نور نظر دی آپ تیار ہوئے تو تیاری دی ادا کی سی آپ نے آقا علیہ السلام دی دستار اپنے سرے اقدس تے رکھی مولا علی پاک دی ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ چلے امام حسن پاک دا پٹکا اپنے لگ نال بنیا آپ تیار ہوئے تو جانے اپنی ہمشیرہ نو کہنے تو صابرہ فاطمہ دی بیٹی ہے بڑے تو ظلم دے پہاڑ ٹوٹن گے لیکن صبر دا دامن نہیں چھوڑنا اور آپ جدو سواری تے سوار ہوئے چلنے لگے نا تو دیکھا آپ والے ایک سوار آ رہے ہیں سانڈری سوار تیزی نہ دوڑاتا ہوئے صبر حسین اینے مشہور نہیں آپ نے دیکھا سوار میرے وال آ رہے ہیں آپ رک گئے پوچھا کتوں آنے کہ جی میں مدینہ تو رسول تو آیا کس طرح آیا انہیں کہ جی یہ پیغام ہے جدو آپ نے اس خط کو کھولیا نا تو حضرت سیدہ صغرا امام حسین دی لخت جگر جیڑی بیمار سن تے مدینہ شریف سن اے انہاں دا خط سی خط تے سلام دعا تو بعد پوچھیا کہ میں نے بھائی علی اکبر نے کیا سی چند دنوں تک میں آ کے لے جاؤں گا بھائی علی اکبر لینے واسطے نہیں آئے کہ بابا میں کلی ہاں پریشان ہاں تواڈے کول تے ننا علی اصغر بھی ہے ویر علی اکبر بھی ہے میرا ویر علی اصغر تے ہن چلدا بھی ہوئے گا آپ نے اس خط نو پڑھن تو بعد نا جا کے گھر جدو خیمے سنایا تے پھر انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی پھر امام علی مقام نے آسمان میں دیکھا کہ اللہ یا اللہ میں اے اپنے سارے جتنا قربہ ہے میں انہوں تیرے سپرد کیا میں تیرے دین واسطے قربان ہونے واسطے جا رہا یار باپ جنہوں اللہ نے بیٹی دیتی ہے 8 دن گھر تو دور ہوئے نا تے بالاں دی محبت انہوں تڑپاندی ہے کہ کوئی طریقہ ہے میں جاواں قربان جائیے امام علی مقام دے کہ آپ دی بیمار لخت جگر مدینہ تو رسول دے اندر موجود تے سارا قلبہ شہید ہو گیا تے آپ پھر بھی میدان کارزار دے اندر جا رہے ہیں مختصر کرنا جدو امام علی مقام دی شہادت ہو گئی آپ زمین تے جلوگر ہوئے اس تو بعد یزیدیہ نے جس پہ پاک تے گھوڑے دوڑائے جب شام ہوئی تو یزیدیہ نے جشن منایا شرابہ پیچیاں شرابہ پی کے وہ سو گئے اور حضرت امام علی مقام دی ہمشیرہ آپ اٹھیاں اور اپنے بھائی دی لاش کو تلاش کرنے واسطے میدان کربلا دے اندر گئی اور امام زین العابدین بہت بیمار سن آپ بھی مگر چل پئے ہم نے کی دیکھا کہ ایک جگہ تے امام علی مقام خوشبو تو آپ دی ہمشیرہ نے پہچان لیا اور بھائی نے اپنی گود رکھ کے نا مدینہ طیبہ وال منہ کیتا عرض کی آقا
آزا حسین مزمل بالدماء و مقطع الاعضاء. آقا اے تہاڈا حسین ہے جی جسم کے ٹکڑے ہو گئے, خون دے اندر لت پات ہے. عرض کی تھی بھائی جان تو شہر مدینہ بہت دور ہے, میں تیرا کفن کس طرح لے آواں؟ اتنی دیر تک ٹکدے پڑھتے حضرت امام زین العابدین بھی آ گئے اور امام علی مقام کے اوپر اپنا سر رکھ کے اس وقت یہ تاریخ بیان نہیں کر سکتی کہ بیٹے دی حالت کی ہوئے گی جڑا باپ دی لاش نال لپٹ کے تے باپ بھی کوئی عام تے نہیں, باپ تے او ہے جڑا سید الانبیاء دے کندھیاں تے سواری کرن والا ہے. باپ تے وہ ہے جنہوں آقا نے ارشاد فرمایا انا حسین منی و انا من الحسین, فرمایا حسین میرے چوں ہے میں حسین چوں ہاں. باپ بھی وہ ہے. اتنی دیر تک نے گھڑ سوار نقاب کیتا ہوا میدان کربلا دے چکر لاندیا نا پوچھ رہے میں اے کدا لاش ہے, یہ ہے امام علی اکبر دا لاش ہے, اے ننا لاش کدا ہے, اے امام علی اصغر دا لاش ہے, اے کدا لاش ہے, اے حسین ابن علی دا لاش ہے. سارے پوچھ کے جب جان لگے نا تو اما جی نے پوچھا کہ بابا جی تسی کون ہو جڑے رات دے اس پہ سارے دکھیاں کی خبر لین واسطے آئے ہو؟ جدو چہرے تو نقاب اٹھایا تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آپ خود چکا کر میں عرض کر رہا سا یزیدی تے چاہتے سن اس سر نو جھکانا کی چاہتے سن, لیکن جدو صبح یزیدی چلے امام زین العابدین بھی قیدی, بیویاں بھی قیدی, ایک دردناک داستان ہے, سب نو قیدی بنایا ہویا, لیکن جس سر نو وہ جھکانا چاہ رہے سن سب تو اچا او سر سی, سب تو اچا سر او سی, وہ سر بلند سی, گویا جو حق واسطے کٹنا ہے وہ سر جھکنا نہیں ہے, سر بلند ہو جایا کرتا ہے. واسطے اج حالات ہوئی نے اتنے جدو شراب نو جناب شراب دا بل ایک ہندو پارلیمنٹ کے اندر پیش کر رہا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کیا شراب کو حرام قرار دیتا جائے کہ ڈبو چودھری اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ پارلیمنٹ کی بات نہیں ہے, کوئی پیتا ہے پیے, کوئی نہیں پینا چاہتا نہیں پیے, پارلیمنٹ میں اس کو ہم حرام حلال کی بات یہاں پر نہیں چھیڑیں گے. میں نے دسو پھر قوم کا خاموش رہنا بنتا ہے؟ اچھی بولو. پھر خادم حسین رضوی صاحب میدان نہ آئے پھر اور کی ہوئے, پھر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب انہوں نے ظالمہ دی اکھ پا کے نظام مصطفیٰ کی بات نہ کرن دے, دسو یار اور کی کرن ہے. یاد رکھنا انہاں ساری مرضاں دا ایک ہی علاج ہے, وہ ہے حفاظ نظام مصطفیٰ. کی چیز ہے؟ حفاظ نظام مصطفیٰ. مولا حسین پاک نے دست دیتا, مت کوئی سمجھے. کئی بندے نا جدو گرفتاریاں ہوئی ہیں نا, کئی بندے کہتے سن شکر ہے یار میں گرفتار نہیں ہوں, ایک جگہ شکر ہے میں گرفتار نہیں ہوں. کئی کہتے دیکھے کی ہوا لبیک والے بڑے پڑک پڑک کے لبیک کے نعرے لاندے سن, دیکھے کی ہوا. اب میں کیا کی ہوا بادشاہ, شکر ہے اللہ دا حضور دی عزت واسطے سانو چنیا گیا, حضور دی عزت و ناموس واسطے سانو چنیا گیا. اور یزیدی بھی مولا حسین دے متعلق بہت کچھ کہنے سن, لیکن آج کائنات نو پتہ چلیا کہ یزید مٹ گیا, حسین باقی ہے. اور یزید دے غلام ظلم کرنے والے ایک دن انشاءاللہ مٹ ہونا بھی جانا ہے, اور مولا حسین دے غلاماں دا نام باقی رہنا ہے. یہ آیا بادشاہ لبیک 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 الجہاد 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 لبیک لبیک. کی ہویا بادشاہ؟ کچھ بھی نہیں ہویا. ساری خوش نصیبی ہے کہ سانو چنیا گیا حضور دی عزت دی پہرے داری واسطے, سانو قبول کیتا گیا. اور کی ہویا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. بابا جی فرماندے ہوندے سن صحابہ نے تے اپنے جسم دے, اہل بیت نے تے اپنے جسم دے اس دین واسطے ٹکڑے کرا دیتے. بادشاہ ساڈے اجے ٹکڑے تے نہیں نہ ہوئے, اسی تے گرفتار ہی ہوئے ہیں نا. تے اس واسطے جدو ظلم دا نظام ہوندا ہے نا تے ظلم دے سامنے کھلونا پیندا. او کی نام ہے جی وہ کالا جڑا ہے جڑا اپنا امریکہ دا صدر ہے, افریقہ دا, نہیں افریقہ دا صدر ہے,
نیلسن منڈیلا وہ دی داستان اگر پڑھو نا انہیں اپنی داستان وچ لکھیا ہے کہندے نے کہ مینوں جدوں جیل دے اندر بند کیتا جاتا سی میں پانی منگدا سی ایک سپاہی آ کے میرے منہ تے پیشاب کردا سی پانی نہیں سی دیندا وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جدوں ویکھیا بھی میرے ساتھی چھوڑ گئے میرے تے ظلم دی انتہا میرے دل وچ خیال آیا سویرے میں بھی لکھ کے دے دینا کہندے میں کہ دیکھا کہ رات مولا حسین میری خواب وچ فرمایا تو ظلم دے خلاف کھلوتا ہے پیچھے نہ ہٹی جیڑا ظلم دے خلاف کھلوتا ہے میں وہ دے نال ہونا تے بادشاہ جدوں تسی ظلم دے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تسی انہاں دے ظالماں دے جبر دے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اب ظلم دی انتہا دیکھو لیکن میرے نال چلو میں دکھانا ایتھے جناب کرسی دی جنگ ہو رہی ہے ایتھے کرسی واسطے لڑائی ہو رہی ہے راجن پور چلے جاؤ بلوچستان چلے جاؤ ایک ماں ایسی ہے جیرے 3 پتر رڑ گئے 4 بیٹیاں رڑ گئیاں سارا گھر رڑ گیا مال رڑ گیا پوچھنے والا کوئی نہیں تحریک لبیک کے بندے کارے چوں لاشا کٹ کٹ کے رکھ کے وہ بیٹھے تے حکومت دے کوئی علم نہیں اگر اتنے پہنچی تے تحریک لبیک پہنچی 1 کروڑ روپے ملک دا بجٹ کھا گئے کروڑا لکھا روپے انہاں دی تنخواہ اور سالانہ انہاں دا حساب کرو کروڑاں دے کر برات نہیں انہاں دی اچھا تے کسے جج نے بھی خودکش اپنا خود نوٹس لیا بے اتنا ظلم ہوا اتنے لوگ پانی چ پہ گئے حکمران کتنے سن کس لیا خود نوٹس یار جدوں عدلیہ بھی دیکھ چکی ہے اور جدوں جناب انگریز دے پچھو اور غلام بھی دیکھ چکے ہونے اور مسلمان بیٹیاں سڑکاں تے آ کے اپنی عزتاں بیچ رہی ہونے تے قوم پھر بھی ستی پئی ہوئے یار ایسی بے حس قوم کوئی ہو سکتی ماں اپنی 2 بیٹیاں لے کے نال کتبہ چک کے کھلوتی ہوئے کہ بیٹی برائے فروخت پوچھے یہ کیوں بیچنا ہی ہے انہوں نے کہا جدو بھوک دی وجہ تو روندیاں نے میرے کو برداشت نہیں ہوندیاں جدو پھٹے پرانے کپڑے ویکھدیاں میرے کو برداشت نہیں ہوندیاں ماں اپنے بچیاں سمیت نیرے چھال مار کے میرے کو انہاں دی بھوک نہیں دیکھی جاندی اور ادھر حکمراناں دے کتے بھی اسی دے تھلے پے ہونے انہوں نے جناب گھوڑے مربے کھا رہے ہونے دسو یار یہ قوم ادوں بھی بے حس ہو کے پئی رہے تو کون نظام مصطفیٰ کی بات کرے گا انہاں ظالماں نال ٹکران کی بات کرے گا ہاں ہاں انہاں ظالماں نال ٹکر لینے واسطے قبلہ امیر المجاہدین دے نقطے ذکر میدان عمل اندر موجود ہے بس کر دو یار بہت ہو گئی ہیں سستیاں اٹھو تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نام کھڑے ہو جاؤ تحریک لبیک دا اور کوئی منصور نہیں ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت ملک دے اندر نفاذ نظام مصطفیٰ اس چاہتے ہو نظام مصطفیٰ ہے انشاءاللہ اچھے ہاتھ کھڑے کرو جائے نظام مصطفیٰ اچھے اچھے آسے پاسے دارے دیکھا تو مریا دانا دا نہیں بیٹھا بس نظام مصطفیٰ واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میدان عمل دے اندر موجود ہے تحریک لبیک دے نال کھڑے ہو جاؤ اس دور کے اندر حسینی کردار ہے مولا حسین دی غلامی ہے کہ ظلم دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا مولا حسین پاک نے سب کچھ قربان کر کے زمانے میں دس دیتا ہے ظلم دے کے جھکنا نہیں ہے کٹ جانا ہے ظلم مٹ جائے گا حق انشاءاللہ العزیز ایک دن حق دی فتح ہے حق دی اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا ہے مالک ہم سانو حق دے نال لگے رہنے دی توفیق عطا فرمائے